السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ سندات حاصل کرنے والے مربیان وہ ہیں جو اس وقت میدان عمل میں ہے، کیونکہ گزشتہ 2-3 سال کے بھی مربیان ہیں یا میدان عمل میں جا رہے ہیں۔ آپ لوگ اس ارادے سے اور اس نیت سے اور اس عہد سے جامعہ میں آئے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو پورا کرنا ہے۔ اس مشن کو پورا کرنا ہے جو آپ علیہ السلام کے سپرد اس زمانے میں کیا گیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ اسلام کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا اور خود اپنے عملی نمونوں سے ابواب جماعت کو بھی کے معیار کو بھی اس نہج پر لے کے جانا جس سے وہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کا حق ادا کرنے والے ہوں۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ خود بھی اس کا حق ادا کرنے والے بنیں۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر نصیحت کرتے ہوئے واعظین کو ایک بڑا بنیادی رہنما اصول بتایا تھا، بلکہ 3 باتیں فرمائی تھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ امر بہت ضروری ہے کہ ہماری جماعت کے بعض تیار ہوں، لیکن اگر دوسرے واعظ ہوں اور ان میں کوئی امتیاز نہ ہو تو فضول ہے۔ یہ واعظ اس قسم کے ہونے چاہیے جو پہلے اپنی اصلاح کریں اور اپنے چلن میں ایک پاک تبدیلی کر کے دکھائیں تاکہ ان کے نیک نمونوں کا اثر دوسروں پر پڑے۔ عملی حالت کا عمدہ ہونا یہ سب سے بہتر واعظ ہے۔ جو لوگ صرف واعظ کرتے ہیں مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے، وہ دوسروں پر کوئی اچھا اثر نہیں ڈال سکتے، بلکہ ان کا واعظ بھی بعض اوقات اباہت پھیلانے والا ہو جاتا ہے، کیونکہ سننے والے جب دیکھتے ہیں کہ واعظ کہنے والا خود عمل نہیں کرتا تو وہ ان باتوں کو بالکل خیالی سمجھتے ہیں۔ اس لیے سب سے اول جس چیز کی ضرورت واعظ کو ہے وہ اس کی عملی حالت ہے۔ دوسری بات جو واعظوں کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان کو صحیح علم اور واقفیت ہمارے عقائد اور مسائل کی ہو۔ جو کچھ ہم دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کو انہوں نے پہلے خود اچھی طرح سمجھ لیا ہو اور ناقص اور ادھورا علم نہ رکھتے ہوں کہ مخالفوں کے سامنے شرمندہ ہوں۔ اور جب کسی نے کوئی اعتراض کیا تو گھبرا گئے کہ اب اس کا کیا جواب دیں۔ غرض علم صحیح ہونا ضروری ہے۔ فرمایا اور تیسری بات یہ ہے کہ ایسی قوت اور شجاعت پیدا ہو کہ حق کے طالبوں کے واسطے ان میں زبان اور دل ہو، یعنی پوری دلیری اور شجاعت کے ساتھ بغیر کسی قسم کے خوف اور ہر قسم کے خوف اور ہر اس کے اظہار حق کے لیے بول سکے، بغیر کسی قسم کے خوف ہو اور اس کے اظہار حق کے لیے بول سکیں، اور حق گوئی کے لیے ان کے دل پر کسی دولت مند کا تمول یا بہادر کی شجاعت یا حاکم کی حکومت کوئی اثر پیدا نہ کر سکے۔
یہ تین چیزیں جب حاصل ہو جائیں تب ہماری جماعت کے بعض مفید ہو سکتے ہیں۔ بس یہ وہ رہنما بنیادی اصول ہیں جو آپ نے بیان فرمائے۔ اپنے جائزے لیں۔ پہلی بات جو آپ نے فرمائی عملی نمونے کی، آپ میں اور دوسرے میں کیا امتیاز ہے؟ صرف علم حاصل کر لیا اگر، جو کہ وہ بھی جامعہ کے 7 سال میں مکمل حاصل نہیں ہو سکتا، ساری عمر پڑی ہے علم حاصل کرنے کے لیے، یہ تو کافی نہیں۔ اس کے علاوہ عملی امتیاز ہونا چاہیے، اور صرف یہ امتیاز دوسرے فرقوں کے علماء کے مقابلے میں نہیں نہ ہو، بلکہ اپنے لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی آپ لوگوں کو ایک عملی نمونہ بننا ہوگا، جیسا کہ میں نے کہا، اور اپنی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق سب سے بڑی اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق، ایک خاص تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہر مربی کو۔ اگر یہ نہیں تو زندگی میں کامیابیاں نہیں مل سکتی۔ ہم پرانے بزرگوں کی مثالیں دیتے ہیں، دعائیں قبول ہونے کی مثالیں دیتے ہیں۔ ہماری اپنی عملی حالت ایسی ہونی چاہیے کہ ہم بھی ان مثالوں کے مصداق بن جائیں۔ عبادت کے معیار بلند کرنے کی ضرورت ہے، تہجد کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لا ماشاء اللہ، سوائے کسی خاص مجبوری کے، عموماً تہجد پڑھنے کی طرف خاص توجہ ہونی چاہیے ہر ایک کی۔ عبادت کے معیار بلند ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق بھی پیدا ہوگا۔ اخلاقی حالت کو بلند کرنے کی ضرورت ہے، اخلاقی لحاظ سے آپ لوگوں کو ایک عملی نمونہ بننے کی ضرورت ہے، عملی حالت کو بہت بلند کرنے کی ضرورت ہے، بلند حوصلہ ہونے کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ ذرا سی بات پر اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں مربیان بھی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلند حوصلہ ہونا چاہیے مربی کو، تنقید سننے کی عادت ہو، اور پھر اس کا آسن رنگ میں جواب حوصلے سے دیں۔ زبان میں نرمی، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ نرم زبان جو ہے وہ دوسرے کے دل کو بھی نرم کر دیتی ہے۔ برداشت کا مادہ، پہلے میں نے کہا بلند حوصلہ ہوگا تو برداشت کا مادہ بھی زیادہ ہوگا، یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے، ایک خاص خصوصیت ہے ایک مربی میں ہونی چاہیے۔ لغو چیات سے پرہیز کرنا ہے۔ آج کل بے شمار لغویات کے لغو پروگرام ہیں جو آتے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی بعض دفعہ، کیونکہ انٹرنیٹ پہ اور سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی پہ انسان بیٹھا ہوتا ہے، دیکھ لیتے ہیں، لیکن ایک مربی کا کام ہے کہ ان لغویات سے پرہیز کریں۔ جب آپ خود پرہیز کر رہے ہوں گے تو تبھی دوسروں کو نصیحت کر سکیں گے کہ تم لوگ بھی ان چیزوں سے بچو، کیونکہ یہ اخلاق کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں، یہ خدا تعالیٰ سے دور لے جانے والی چیزیں ہیں، یہ تمہیں گندگی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں، معاشرے کی برائیوں کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں۔ بس اپنے عملی نمونے پہلے دکھانے کی ضرورت ہے ہر مربی کو، ورنہ جیسا کہ آپ نے علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ بات پھیلانے والی بات ہوگی، یعنی اپنے لیے بعض چیزوں کو جائز کر لیا اور دوسروں کے لیے پابندی، دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں اور خود میاں فضیحت ہیں۔ آپ خود نہیں دیکھ رہے کہ ہماری اپنی حالت کیا ہے۔ بس یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے عمل اور قول کو ایک کریں، اور یہ خود اپنے جائزے لیں گے تبھی آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کے قول اور فعل میں کوئی تضاد تو نہیں۔ کوئی دوسرا اس سے پہلے کہ آپ پہ تنقید کرے خود اپنا جائزہ لیں۔ اور اگر یہ نہیں ہوگا تو باتیں پھر جیسا کہ حضرت نے فرمایا بات اثر کرنے والی نہیں ہوتی۔ بس اپنے تنقیدی جائزے روزانہ لیں، بجائے اس کے کہ دوسروں کے نقص تلاش کریں۔ پہلے اپنے آپ کو دیکھیں،
اپنے گریبان میں نظر ڈالیں ہر ایک کہ ہمارے اندر کیا برائیاں ہیں، ہمارے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے، ہمارے کیا معیار ہونے چاہیے. ایک مربی کی حیثیت سے ہمارا تعلق باللہ کے معیار کیا ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق کے معیار کیا ہونے چاہیے، ہمارے علمی معیار کیا ہونے چاہیے، ہمارے روحانی معیار کیا ہونے چاہیے. اگر وہ حاصل کر لیے تو پھر سمجھیں کہ ٹھیک ہے. پھر خود بخود تنقیدی جو دوسروں پہ تنقید کرنے والی نظر ہے وہ ختم ہو جائے گی، بلکہ ایک ہمدردی کے ساتھ اصلاح کا پہلو سامنے آئے گا دوسرے کے لیے. اور اس ہمدردی کے ساتھ اصلاح کریں گے تو اس کے لیے دعا بھی کریں گے، اور جب اصلاح کے ساتھ دعا کر رہے ہوں گے تو اسی میں برکت پڑے گی، اسی میں آپ کی کامیابی ہوگی. پھر اسی طرح علم کو بڑھاتے رہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ 7 سال میں علم حاصل نہیں ہوتا، یہ تو علم تو ساری زندگی کا کام ہے حاصل کرنا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کا گہرائی سے مطالعہ کریں. بہت سے سوالوں کے جواب یہیں مل جائیں گے. بہت سے مربیان بھی بعض سوال لکھ دیتے ہیں، حالانکہ اگر انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہو تو وہیں جواب بھی آپ کو مل جائیں گے. اس لیے پہلے خود تلاش کریں. پہلے بھی شاید میں نے کہیں بیان کیا ہے، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی مجلس میں سوال و جواب میں مجلس تھی. ایک لڑکے نے کھڑے ہو کے سوال کیا، حضرت مسلم موعود نے اس کا جواب دیا. اس نے پھر سوال کیا. بہرحال سوال اچھا علمی تھا، لیکن حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کو خیال پیدا ہوا کہ یہ پڑھنے والا لگتا ہے، لڑکا لگتا ہے کچھ نہ کچھ علم ہے اسے. اس لیے انہوں نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ میں جامعہ کا طالب علم ہوں. تو آپ نے فرمایا اگر تم جامعہ میں پڑھتے ہو تو پھر تمہارے سوال کا جواب میں نہیں دوں گا، تم خود تلاش کرو اس کا جواب اور تمہیں یہ جواب مل جائے گا. تو اس لیے سب سے پہلی بڑی بات یہی ہے کہ جامعہ کے طالب علم کو، اور جب مربی بن جائے تو خاص طور پہ خود گہرائی سے مطالعہ کر کے سوالوں کے جواب تلاش کرنے چاہیے. بہت سارے مربیان ہمارے ہیں اللہ کے فضل سے میدان عمل میں ہیں، تبلیغ کے میدان میں ہیں، تربیت کے میدان میں ہیں، غیروں کے بھی جواب دیتے ہیں، اپنوں کے بھی جواب دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو علم حاصل کرنے کا شوق ہے، ایک لگن ہے، اور تلاش کرتے ہیں کہ کہاں کہاں سے علم حاصل کریں اور پھر اپنے علمی حالت کو بہتر کریں، جس کا فائدہ ان کو خود بھی ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جرأت ہو ہر بات کہنے کی، لیکن حکمت کے ساتھ. حکمت بھی ساتھ ضروری ہے. خوف نہ ہو تبلیغ کرتے ہوئے، خوف کی ضرورت کوئی نہیں، لیکن حکمت سے بات کریں تو وہی بات موعظۃ الحکمہ کے ضمن میں آ کے آپ کے اثر ڈالنے والی ہوتی ہے دوسروں پہ، اور پھر اس سے لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں. اسی طرح تربیت کے میدان میں غلط کو دیکھ کر رد کریں، لیکن وہاں بھی حکمت سمجھائیں. بہت ساری شکایتیں آتی ہیں، مربیان کے بارے میں بھی آ جاتی ہیں، عہدیداروں کے بارے میں بھی آ جاتی ہیں کہ انہوں نے ہمیں لوگوں کے سامنے اس رنگ میں ہماری بات کی جو ہماری کمزوری کو ظاہر کیا جس سے ہماری سبکی ہوئی. اس بات کا خیال رکھیں کہ اصلاح کا پہلو ضروری ہے، اور اگر کسی میں کوئی برائی اور کمزوری دیکھیں اس کے لیے دعا کریں، پھر اس کو علیحدگی میں سمجھائیں اور دعا مسلسل کرتے رہیں. اسی طرح آپ جس جماعت میں بھی آپ متعین ہیں یا جس جگہ بھی آپ کا ڈیوٹی لگائی گئی ہے، وہاں اس شعبے کے بارے میں اور اس جا کر فیلڈ میں ہے تو وہاں کے ماحول کے بارے میں مکمل علم حاصل کریں، اور وہاں کی جو کمزوریاں ہیں ان کو تربیتی کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ایک پلان بنائیں، اور پھر حکمت سے سمجھائیں لوگوں کو، اور پھر ان کے لیے دعا بھی مسلسل کرتے رہیں. دعا ہی ہے جو ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اس کے بغیر اصلاح نہیں ہو سکتی. پھر یہ بہت ضروری چیز ہے کہ خلافت کے ساتھ آپ کا وفا کا تعلق ہو. خلافت کے سپاہیوں میں شامل ہیں آپ لوگ، لکھتے ہیں ہم سلطان نصیر بن جائیں، تو پھر سلطان نصیر بغیر وفا اور اطاعت کے اعلیٰ معیار کے نہیں ہو سکتے.
اس لیے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، کیا ان کا وفا کا معیار ایسا ہے کہ جو چاہے ہو جائے، کبھی ان کے دلوں میں شکوہ نہیں پیدا ہوگا؟ اطاعت ایسی ہے کہ چاہے مرضی کے خلاف حکم ملے، بلا چون و چرا اس کی تعمیل کریں گے، اور عملی حالت جب ایسی ہوگی تبھی اس کا فائدہ ہے۔ اگر یہ نہیں ہے، عملی حالت ایسی نہیں ہے، تو پھر یہ نہ وفا ہو سکتی ہے نہ اطاعت ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے بھی دعا ضروری ہے۔ دعا میں لگے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وفا میں کامل کرنے کی توفیق دے، اور اطاعت میں سب سے بڑھ کر نمونہ دکھانے والے ہوں۔ اسی طرح پھر ایک چیز ہے انتظامی صلاحیتیں۔ انتظامی صلاحیتوں کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے مربی کو۔ بعض وفاتیاتوں و لغین کے حالات میں بیان کر دیتا ہوں۔ کل ہی میں نے چودھری منیر صاحب کے بھی حالات بیان کیے تھے کہ ان کو جس کام پر بھی لگایا گیا خود اس کے بارے میں معلومات حاصل کیں، اور پھر اس کام میں کسی بھی ماہر سے کم رائے نہیں رکھتے تھے، حالانکہ مربی تھے، کوئی ٹیکنیکل تعلیم نہیں تھی۔ بس یہ جو انتظامی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے مربی کے لیے، اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ اسی طرح سوشل میڈیا میں آج کل سوشل میڈیا پہ بحثیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے بھی ایک غالباً کینیڈا کے مربیان سے میری میٹنگ تھی، ان کو بھی میں نے کہا تھا کہ غلط بحثوں میں نہ پڑیں۔ سوشل میڈیا کا استعمال جائز استعمال کریں، اور جہاں دیکھیں کہ بحث برائے بحث ہو رہی ہے اور کچ بحثی شروع ہو گئی ہے اور ہر ایک نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، وہاں اس بحث سے باہر آ جائیں اور یہ کہہ کے آئیں کہ اب یہ بحث فائدے کے لیے نہیں ہو رہی بلکہ نقصان دہ ہے، اس لیے میں اس سے نکل رہا ہوں۔ تو پھر دوسروں کو بھی تحریک پیدا ہوگی کہ وہ بھی اس کچ بحثی میں نہ پڑیں۔ بس یہ بھی بہت ضروری چیز ہے کہ سوشل میڈیا کا جائز استعمال کریں، غلط بحثوں میں نہ پڑیں۔ یہ دیکھیں کہ جماعت کے مفاد میں کیا ہے۔ اگر کوئی ایسی بحث جو جماعت کے مفاد میں نہیں ہے، جس کا کوئی انسانیت کو فائدہ نہیں، کسی کے جماعت کو فائدہ نہیں، آپ کی تبلیغ کے لیے مفید نہیں ہے، تربیت میں اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا، تو پھر اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ ہاں علمی بحثیں ہیں اگر، تو اس کا ایک محدود دائرہ بنائیں اور اس میں اپنی علمی رائے دیں، نہ کہ پھیلاتے ہوئے دوسروں کو بھی اس میں انوالو کریں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جماعت میں جو اکائی ہے وہی اس کی کامیابی کی نشانی ہے، اور مربیان کو اس کا سب سے بڑھ کر نمونہ ہونا چاہیے، ایک جان ہونے کا اظہار ہونا چاہیے ہمیشہ، اس کا پھر دوسروں پر بھی اثر ہوگا۔ قرآن کریم پر غور اور تدبر بڑا ضروری ہے۔ پہلے ہی میں نے کہا اپنے علم کو بڑھاتے رہیں، اور اس علم کے لیے قرآن کریم پر غور بہت ضروری ہے، اسی سے آپ کو جواب بھی مل جائیں گے۔ اور اس کے لیے جیسا کہ پہلے میں نے کہا حضرت مسیح علیہ والسلام کی کتب کا مطالعہ کریں، آپ کی تفاسیر ہیں وہ پڑھیں، اس سے آپ لوگ کا علم بھی بڑھے گا اور روحانیت بھی بڑھے گی، اور پھر اس میں برکت بھی پڑے گی آپ کے کام میں۔ اسی طرح پرانے جماعتی تفاسیر ہیں خلفاء کی، یا پرانے بزرگوں کی تفاسیر ہیں، وہ بھی پڑھے علم کو بڑھانے کے لیے۔ بہرحال ایک مربی کے لیے بے شمار کام ہیں، خود اس کو کام نکالنے پڑتے ہیں۔ یہ کہنا کہ جی میرے لیے محدود وسائل ہیں، محدود جگہ ہے، کام نہیں ہے، کیا کروں میں؟ جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ محدود وسائل میں ہی کام نکال لیا کرتے ہیں۔ گھانا میں محدود وسائل تھے، ہمارے ایک مربی صاحب تھے، ان کو تبلیغ کے لیے انہوں نے خود ہی نکالے ہوئے تھے، جبکہ باقی کمزور حالت والے جو مربی تھے ان کو وہ تبلیغ اس طرح نہیں کرتے جس طرح یہ کرتے تھے، حالانکہ ان کے وسائل ان سے کم تھے۔ اخبار لے کے نکل جانا، لٹریچر لے کے نکل جانا، تبلیغ کرتے رہنا، سڑکوں پہ کھڑے ہو جانا، ایک عاجزی اور انکساری سے ساتھ دعائیں کرتے رہنا، ساتھ پیغام پہنچاتے رہنا، اور ان کے کام میں برکت پڑتی تھی۔ تو اسی طرح خود مربی کو اپنے ایکسپلور کرنے پڑتے ہیں ذریعے کہ کس طرح وہ نئے نئے ذرائع نکالے
اور تبلیغ کے میدان میں آگے بڑھے، تربیت کے میدان میں آگے بڑھے، جماعت کی بہتری کے لیے کام کرے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے کام کرے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ وفا، محنت اور دعا سے کام لیتے رہیں گے تو کامیاب بھی ہوں گے، اور یہی کامیابی کا راز ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔